بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم. اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج ہمارا تیسرا اور آخری لیکچر ہے ناول آنگن کے بارے میں، جس کی خالق خدیجہ مستور ہیں. جو حصہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے اس کی ریڈنگ ہم پچھلے 2 لیکچرز میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس کے جو مشکل مقامات تھے، یعنی جو مشکلات تھیں اس حصے کو سمجھنے میں، وہ میں نے سمجھائی تھیں آپ کو، اور کرداروں کے بارے میں بات کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھیں گے. پہلا سوال، درج ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کریں. عالیہ کس کے جہیز کے کپڑے سی رہی تھی؟ بڑا آسان سا جواب ہے اس کا کہ عالیہ چھمی کے جہیز کے کپڑے سی رہی تھی. چھمی جو اس کی چچا زاد بہن ہے، منجلے چچا کی بیٹی ہے، اس کے کپڑے سیے جا رہے تھے جہیز کے. بڑے چچا کو دیکھ کر چھمی کو کیا خیال ستانے لگتا؟ بڑے چچا کو دیکھ کر چھمی کو پاکستان کا خیال ستانے لگتا، کیونکہ چھمی جو اس ناول کا کردار ہے وہ اس دور کی نوجوان نسل کا ایک نمائندہ کردار ہے. چھمی نظریاتی طور پہ مسلم لیگ کو فالو کرتی تھی، پسند کرتی تھی، جبکہ بڑے چچا کٹر کانگریسی تھے اور وہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے بڑے چچا، اور چھمی پاکستان کے حق میں تھی. اس لیے بڑے چچا کو دیکھ کر چھمی کو اکثر پاکستان کا خیال ستانے لگتا. جمیل اور بڑے چچا میں اختلاف کی کیا وجہ تھی؟ جمیل بھیا جو تھے وہ بالکل چھمی کے جیسے میں نے بارے میں کہا کہ وہ بھی اس عہد کی نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہے تھے. نوجوان نسل کے جو فکری رجحانات تھے ان کی نمائندگی کر رہا ہے یہ کردار جمیل بھیا. جمیل کٹر مسلم لیگی ہے، جبکہ بڑے چچا یعنی جمیل کے والد وہ کٹر کانگریسی تھے. اب دونوں میں سیاسی اختلافات تھے، اور یہی اختلافات ان کے جو درمیان تھے وہ گھر کے ماحول کو بھی بعض اوقات تلخ بنا دیتے تھے. گھر میں بھی تلخی اور ایک غم و غصے کی فضا ان دونوں کے درمیان میں رہتی تھی. کانگریسی جلوس دیکھ کر چھمی نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کانگریسی بچوں کا جو جلوس تھا وہ دیکھ کر چھمی نے مسلم لیگی بچوں کا جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں باہر گئی اور اس نے محلے کے نوجوانوں کو مسلم لیگ کے حق میں اور قائد اعظم کے حق میں اور پاکستان کے حق میں جلوس نکالنے کے لیے تیار کیا. یہ اس کا رد عمل تھا اس کانگریسی جلوس کے مقابلے میں، کیونکہ کانگریسی جلوس کو جب وہ روکنے کے لیے آگے بڑھی کہ میرے دروازے سے کانگریسی بچوں کے جلوس نہ گزرے، تو جمیل بھیا نے اسے روک دیا تھا. تو غصے میں آ کے اس نے مسلم لیگ کا جلوس نکالا. کیا چھمی واقعی مسلم لیگی تھی؟ چھمی واقعی مسلم لیگی تھی. وہ بڑے چچا کے ہاں رہ رہی تھی اور مشکلات بھری زندگی اس نے گزاری ہوئی تھی. عام جو نوجوان مسلمانوں کی نمائندگی ہے وہ اس ناول میں 2 کردار چھمی اور جمیل بھیا کے ذریعے ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت میں جو مسلمان نوجوان تھے وہ عمومی طور پہ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے. تو چھمی بھی جمیل بھیا کی طرح مسلم لیگی ہی تھی. بڑے چچا کو چبوترے پر لیٹے دیکھ کر عالیہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ یہ تو ادھر ہی چیپٹر کے اندر ہی آیا ہے کہ بڑے چچا کو باہر چبوترے پر لیٹے دیکھ کر عالیہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی باہر چبوترے پر جا کر بیٹھے، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر چبوترے پر جا کر نہیں بیٹھ سکتی تھی.
چھمی کے کردار پر چند سطریں لکھیں۔ چھمی اس ناول کا ایک اہم کردار ہے۔ اس کی ماں، چھمی کی ماں فوت ہو چکی ہے اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور اسے اپنے بڑے بھائی یعنی بڑے چچا مظہر کے گھر میں وہ چھوڑ گئے۔ وہ مسلم لیگ کی حامی ہے، قیام پاکستان کی حامی ہے، ایک جذباتی لڑکی ہے اور اس وقت کے مسلمان نوجوانوں کی ایک نمائندہ کردار ہے، مسلم نوجوانوں کا ایک نمائندہ کردار ہے۔ اس ناول کا جو حصہ ہم نے پڑھا اس میں وہ جلوس نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے مشعلیں بناتی ہے، اور جب جلوس نکلتا ہے تو وہ چھمی کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو چھمی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر، چھمی ایک وقت میں جمیل بھیا کی محبت رہتی ہے، جمیل بھیا اسے محبت کے اس میں سحر میں گرفتار کیے رکھتے ہیں، لیکن بعد میں جمیل بھیا کی توجہ عالیہ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ چھمی اس پہ ناراض بھی رہتی ہے اور وہ عالیہ کو بھی ناپسند کرتی ہے ایک وقت پہ آ کر۔ چھمی کی شادی ایک گنوار لڑکے سے، جاہل سے کر دی جاتی ہے، جہاں سے اسے پھر طلاق ہو جاتی ہے، اور بعد میں آخر پہ جا کے شادی چھمی کی جمیل سے ہی شادی طے پاتی ہے۔ درج ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہ جملے صرف اس لیے بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو لفظ کے استعمال کی پریکٹس ہو، ورنہ ایکسرسائز کے جو سوال ہے یعنی جملے بنانے والا، یہ شاید آپ کے پیپر میں تو نہ آئے، لیکن اس جملے کو ان جو جملے الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا آپ کی پریکٹس کو بہتر کرے گا، آپ لفظ کے استعمال کو بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے۔ بے نقط سنانا، بے نقط سنانا معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا یا گالیاں دینا۔ اختر نے ذرا سی بات پر احمد کو وہ بے نقط سنائی کہ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ تجسس، حیرت، دلچسپی۔ بچوں میں تجسس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ بار بار چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کوفت ہونا، یعنی کوئی چیز تنگ کر رہی ہو، اریٹیٹ کر رہی ہو، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کوفت ہونا۔ تو محفل میں موجود جوہلا کی بے تکی گفتگو سن کر احمد کو کوفت ہونے لگی۔ بے ہنگم، بے ترتیب، جس میں کوئی ردھم نہ ہو۔ بعض ناتجربہ کار گلوکار بے ہنگم شور کو موسیقی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ میں یعنی سمجھانے کے لیے ایسے جملے بنا رہا ہوں، آپ خود بھی کوشش کر کے جملے بنا سکتے ہیں۔ مبہم، جس میں ابہام ہو یعنی دھیما۔ احمد کی باتیں اتنی مبہم تھیں کہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سوانگ رچانا یعنی ڈرامہ کرنا۔ الیکشن کے دنوں میں سیاستدان درد دل رکھنے کا سوانگ رچاتے ہیں اور سادہ لوح عوام سے ووٹ لے لیتے ہیں۔ جملے جی کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آگے سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ اب یہ جو جملوں کی وضاحت ہے یہ دراصل ایک طرح کی تشریح کی پریکٹس ہے۔ باپ بیٹے دونوں اپنے اپنے طنز کی آگ میں جل کر خود بخود بجھ گئے اور دونوں نے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں۔ پہلا جو جملہ ہے جس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ باپ بیٹے دونوں اپنے اپنے طنز کی آگ میں جل کر خود بخود بجھ گئے اور دونوں نے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے نہ لائق سمجھ رہے ہوں،
ناول میں آپ دیکھیں کہ یہ جس جگہ پہ آ رہا ہے، جب وہ لان میں یا آنگن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جمیل کی ملازمت ختم ہو جانے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ناول میں جملہ آیا ہے. چونکہ باپ اور بیٹا، میں اب باقاعدہ، پہلے تو وہ سمجھانے والی بات، لیکن جی باقاعدہ طور پہ جملے جو آپ نے لکھنا ہوگا وہ شاید یہاں سے شروع ہو. آپ میری بات سمجھ کے خود بھی اس کی وضاحت 2-3 سطروں میں 4 میں کر سکتے ہیں. باپ بیٹے سے مراد یہاں پہ جمیل بھیا اور بڑے چچا ہیں. بڑے چچا جن کا نام مظہر ہے وہ کٹر کانگریسی ہیں، جبکہ ان کا بیٹا جمیل جو ہے وہ کٹر مسلم لیگی ہے. اب کانگریس والے ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے، وہ صرف خواہش ہے ان کی کہ انگریز جو ہیں وہ کوئٹ کریں اور چلے جائیں ہندوستان سے، جبکہ مسلم لیگ کی خواہش ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو اور مسلمانوں کو علیحدہ وطن ملے. اب یہ نظریاتی اختلاف ان کے درمیان موجود ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے پر ہمیشہ تان و تشنیع یا طنز کے تیر برساتے رہتے ہیں، اور وہ طنز کے تیر برسانے کی وجہ ان کے سیاسی نظریات ہوتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے طور پہ اپنے سیاسی نظریات کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے پر طنز کرتے رہتے ہیں. یہی سیاسی نظریات جمیل بھیا اور ان کے والد بڑے چچا کے درمیان، یعنی مظہر جو ان کے والد ہیں، ان کے درمیان جھگڑے کا سبب یا تلخی کا سبب بنا رہتا ہے. یہی ان کے سیاسی نظریات جو ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی دن تک باپ اور بیٹے کے درمیان بول چال تک بند رہتی ہے. وہ ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے، ایک دوسرے سے نفرت کی حدوں کو چھونے لگتے ہیں. یہ اس عہد کے سیاسی منظرنامے کا عکس ہے، اور اس سیاسی اثرات دیکھیں، سیاسی نظریات کے اثرات دیکھیں. ایک عام مڈل کلاس فیملی پہ، گھر پہ، ایک آنگن کے اندر یہ سارے سیاسی نظریات، مختلف سیاسی نظریات کے لوگ اکٹھے ہیں، اور وہ یہ سارا جو عمل ہے اپنے اوپر سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. ایک عجیب طرح کی فضا ہے کہ ایک ہی گھر ہے لیکن مختلف سیاسی نظریات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کھنچے رہتے ہیں، اور تلخی اور دوری کی ایک فضا قائم رہتی ہے خونی رشتوں کے اندر. دوسرا جملہ ہے کہ جی پہلے آزادی تو مل جائے پھر سب ہوتا رہے گا، اور پھر یہ ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں. اب یہ ڈائلاگ جو ہے وہ اماں کا ہے، یعنی عالیہ کی ماں. چونکہ عالیہ کی ماں ایک مغرور کردار بھی ہے. پھر اس کا بھائی انگلستان رہ کر آیا، وہیں سے اس نے شادی کی، انگلستان سے واپس آیا اور انگلستان سے ہی شادی کر کے آیا. یہ بھی شاید کچھ وجوہات ہیں کہ عالیہ کی ماں جو ہیں وہ اماں، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا کریکٹر کا نام، وہ انگریز نواز ہیں. جب کانگریسی بچوں کا جلوس باہر سے گزرتا ہے تو اماں جو ہیں وہ اس کے نعرے سن کے، اس جلوس کے، کہتی ہیں کہ یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں پہلے آزادی تو ان کو مل جائے پھر سب دیکھا جائے گا، ان کے نعروں کا پول بھی کھل جائے گا، اور پہلے ہندوستانی لوگ حکومت کرنا تو سیکھ لیں. گویا یہاں پہ اماں یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو تو طرز حکومت ہی نہیں معلوم، ہندوستان کے لوگ تو حکومت کرنا ہی نہیں جانتے، انگریز سے ہی انہوں نے سیکھنا ہوگا، ورنہ انہیں اپنے پاس سے تو کوئی حکومت کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. جیم جز ہے کہ خوشیوں کو کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مسرت کو ناپ نہیں سکتا تھا. یہ ناول کے اندر آپ دیکھیں، چھمی چونکہ حالات کے ہاتھوں ایک مجبور کردار ہے تو وہ ریئیکٹ بھی اکثر سخت انداز میں کرتی ہے. جمیل نے جب اسے کانگریسی بچوں کو جلوس کو روکنے سے منع کیا، گو کہ جمیل خود بھی مسلم لیگی ہے، لیکن چھمی کو اس پر غصہ آ گیا اور چھمی نے جلوس نکالنے کا فیصلہ کر لیا. چھمی نے کہا کہ جی ضرور جلوس نکلے گا مسلم لیگ کا اور مسلم لیگ کے بچوں کا، مسلم لیگ کے حق میں نعرے ہوں گے اس میں. چھمی نے محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے اور جلوس نکالا مسلم لیگ کے حق میں، مسلم لیگ والے بچوں کا جلوس. تو اب وہ جو جلوس نکلا تو اس وقت جلوس نکلنے کا، یعنی جب مکمل اس نے اہتمام کر لیا جلوس نکالنے کا، تو وہ
لمحے جو تھے وہ چھمی کے لیے بہت خوشی کا باعث تھے، یعنی وہ مسلم لیگی ہونے کے ناطے مسلم لیگ کے حق میں نکلنے والے اس جلوس کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کی خوشی اس وقت کسی پیمانے سے شاید ناپی نہیں جا سکتی تھی، پیمائش نہیں ہو سکتی تھی اس کی خوشی کی، چھمی کی، کیونکہ وہ جلوس نکلنے کی وجہ سے بے پناہ خوش تھی۔ اس سے آگے جی سوال نمبر 5 ہے کہ ماحول اور حالات انسانی رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھمی کے کردار پر بحث کریں۔ اچھا، چھمی کے کردار پر اوپر بھی ہم نے سوال نمبر 2 میں بھی چند سطریں لکھی ہیں، میں دوبارہ چند ایک باتیں مختصر جواب کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے انسانی رویوں پر ماحول اور اثرات ماحول اور رویے جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چھمی کو ایک تو عالیہ کی اماں کی طرف سے حقارت کا سامنا ہے، چونکہ چھمی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے والد نے دوسری شادی کر لی، اب بڑے چچا کے گھر میں چھمی رہ رہی ہے، تو چھمی کو گھر میں شاید کوئی بھی چند ایک لوگوں کے علاوہ، جن میں ایک عالیہ ہے اور بڑے چچا ہیں، کوئی بھی پسند اس طرح سے نہیں کرتا کہ جس طرح سے گھر کے فرد کو محبت ملتی ہے کسی گھر میں، اور عالیہ کی اماں تو اسے سخت ناپسند کرتی ہیں، ویسے بھی وہ ایک مغرور خاتون ہیں، اوپر سے جو مسلم لیگی نظریات ہیں وہ مسلم لیگی نظریات کی وجہ سے بڑے چچا سے بھی کچھ دور ہو جاتی ہے، لے دے کہ اس کی دوستی یا محبت کا رشتہ جو ہے وہ صرف اور صرف عالیہ کے ساتھ بچتا ہے۔ اب یہ جو سخت حالات ہیں، باپ کا دوسری ماں کا مر جانا، باپ کا دوسری شادی کر لینا، جس گھر میں رہ رہی ہے وہاں پہ مزاج ہم آہنگی نہ ہونا، ذہنی اور فکری ہم آہنگی نہ ہونا، اس کی وجہ سے عالیہ ایک ریبیلین، ایک باغی قسم کا کردار بن جاتی ہے، چھمی ایک باغی قسم کا کردار بن جاتی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ اسے کہ جمیل بھیا اسے محبت کا ناٹک کرتے ہیں، پھر بعد میں جب عالیہ گھر میں آ جاتی ہے تو وہ چھمی کو چھوڑ کے وہ عالیہ کی طرف رجحان رکھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے چھمی کے کردار پہ ایک کیا کہیں گے آپ کہ چھمی کا کردار مزید دھیما پڑ جاتا ہے، اور چھمی جو ہے وہ پریشان رہتی ہے، نالاں رہتی ہے، اور یہی ناراضگی چھمی کے اندر عالیہ کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات کو بھی جنم دیتی ہے۔ مجموعی طور پر چھمی جو ہے وہ ایک مشکل حالات کا شکار کردار ہے، اور انہی مشکل حالات نے چھمی کو پھر اس طرح کا بنا دیا کہ وہ بدلے لینے کی سوچتی رہتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ اس نے یہ کانگریس اور مسلم لیگ کے جلوس والا واقعہ بیان کیا ہے کہ چھمی بدلہ چکانے کا طریقہ ایجاد کرتی ہے اور دوسروں کا جلانے کی بات کرتی ہے، یعنی ایک طرح کی بغاوت والی سوچ یا ریبیلین جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، یہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے ہی ہے۔ اچھا، اس سے آگے تلخیص کا سوال ہے۔ تلخیص چونکہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے اور وہ وہاں پہ علیحدہ ٹاپک کی حیثیت سے ہم پڑھیں گے، اس لیے آپ خود کوشش کر کے یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کی آپ آسان الفاظ میں تلخیص کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر میں تلخیص والی بات کی طرف بڑھ جاؤں تو پھر ہمارا لیکچر طویل ہو جائے گا۔ دوسرا، علیحدہ سے ہم نے تلخیص کو پڑھنا ہے، تلخیص کے متعلق یہ پورا ایک یعنی ہمارے بلکہ سلیبس کا ایک پورا حصہ ہے، صرف ایک لیکچر نہیں، ایک سے زائد لیکچرز تلخیص کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس پیراگراف کو اچھا چلو میں تلخیص کے بارے میں تفصیل کی طرف جانے کے بجائے صرف اس پیراگراف کی آپ کو مختصراً تلخیص کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ اس پیراگراف کو مکمل ریڈ کریں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تلخیص کرتے ہوئے تلخیص اصل کا 1/3 ہوتی ہے۔ دوسرا، اپنی طرف سے کوئی وضاحتیں نہیں ڈالنی ہیں، انہی چیزوں کو بات بیان کرنا ہے جو اس پیراگراف میں کی گئی ہیں۔ پھر اہم بات کہ زبان جو ہے وہ آپ نے سادہ اور سلیس استعمال کرنی ہے۔ اگر کبھی کوئی ڈائلاگ آ جائے تو ڈائلاگ کو آپ نے پیراگراف میں بدلنا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ ڈائلاگ والی صورتحال نہیں ہے۔ میں 2-3 جملوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عبارت کی تلخیص کر دوں، آپ ایک مرتبہ خود ریڈنگ کر لیں۔ میں بھی ریڈنگ تو میں کر چکا ہوں، میں آپ کے سامنے بس اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ عصر حاضر میں انسان کو مختلف طرح کے مسائل درپیش ہیں جن کا وہ حل تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان 2 اہم مسائل پر ریسرچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سیاروں تک رسائی اور دوسرا دنیا میں موجود وسائل کی مدد سے
اس دنیا کے مسائل کو ختم کرنا۔ ایک مسئلہ خارجی نوعیت کا ہے اور دوسرا داخلی نوعیت کا۔ جو خارجی نوعیت کا مسئلہ ہے، دوسرے سیاروں پر آباد ہونا اور دوسرے سیاروں پر زندگی کے امکانات کی تلاش، یہ شاید نسبتاً آسان عمل ہے، لیکن دنیا کے وسائل کو بروئے لاتے ہوئے دنیا میں موجود لوگوں کے مسائل، غربت، بھوک، افلاس، جہالت، مرض، بیماریاں، ان چیزوں کو ختم کرنا یہ بہت مشکل اور پریشان کن عمل ہے۔ یہ چند ایک جملوں میں نے آپ کے سامنے تلخیص پیش کر دی ہے۔ آپ اسی کو سن کے یعنی بار بار بھی آپ سن سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ خود پیراگراف ترتیب دے سکیں، تلخیص کر سکیں، یا اسی کو آپ لکھ لیں۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ جو ہے ایکسرسائز جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ ایکسرسائز کے بعد ہم ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کام کر کے لانا ہے۔ جی، جو مشقی سوالات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں، مشق کے سوال نمبر 1، 2، 4 اور 5 کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ آخر میں میرے خیال میں یہ جو تلخیص والا سوال ہے اس کے بارے میں نے ادھر ایکسرسائز میں نہیں لکھا۔ بہتر ہے کہ آپ تلخیص والا پیراگراف، جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں تلخیص کے متعلق، وہ بھی آپ تلخیص لکھ کر لائیں، خلاصہ جو اس پیراگراف کا ہے وہ لکھ کر لائیں تو بہتر ہے، ورنہ مشق کے سوال نمبر 1، 2، 4 اور 5 کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔